خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جون۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم سلسلہ وار مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کا تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے 5ویں باب کا مطالعہ ختم کیا تھا اور آج ہم داخل ہوں گے اسی انجیلی بیان کے 6 باب میں۔ 6 باب میں اور 5ویں باب میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ یہ دونوں ابواب ایک ایک معجزے سے شروع ہوتے ہیں، بلکہ 6 باب میں ہمیں ایک نہیں بلکہ 2 معجزات نظر آتے ہیں۔ 5ویں باب میں بھی معجزے کے بعد ایک طویل بحث چھڑ گئی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ بحث طوالت اختیار کرتی گئی۔ یسوع پر الزام لگایا گیا، یسوع نے اپنی صفائی پیش کی، اپنی صفائی میں گواہان پیش کیے اور پھر ایک جوابی الزام انہوں نے یہودیوں پر لگا دیا۔ 6 باب میں بھی ہمیں یہی کچھ نظر آتا ہے، ایک معجزہ اور اس معجزے کے بعد ہونے والی بحث۔ سب سے پہلے آئیے ہم انجیل مقدس کی تلاوت کو سننے کا شرف حاصل کریں، اور آج ہم دیکھیں گے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 15 آیات۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا، اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے۔ یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ پس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے، تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں؟ یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی۔ پس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا اور جو کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری۔ پس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ بس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ دوستو، مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں درج یسوع مسیح کا ایک اور معجزہ، اور یہ نہ صرف مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں ہمیں ملتا ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے بے شمار معجزات میں سے یہ واحد معجزہ ہے جو ہمیں 4 اناجیلی بیانات میں ملتا ہے۔ مقدس متی نے بھی اس کا ذکر کیا، مقدس مرکس نے بھی اس کا ذکر کیا، مقدس لوکا نے بھی اسے تحریر فرمایا، اور یہاں ہمیں یہ مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں بھی نظر آتا ہے۔ اور یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے علاوہ یہ وہ واحد معجزہ ہے جو 4 اناجیلی بیانات میں پایا جاتا ہے۔ اور جب ایک ہی بات 4 دفعہ دہرائی جا رہی ہے، ایک ہی معجزہ 4 دفعہ دہرایا جا رہا ہے، تو یقیناً وہ اہم ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ یسوع مسیح کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ 5000 لوگوں کو کھانا کھلانے کا ہے۔ اسی طرح
یسوع نے بہت سی تماثیل فرمائیں، لیکن بیج بونے والے تمثیل کو انہوں نے سب سے زیادہ اہم تمثیل قرار دیا۔ تو تمثیلوں میں بیج بونے والے کی تمثیل سب سے اہم تمثیل تھی، اور معجزات میں سے 5,000 کو کھانا کھلانے کا معجزہ سب سے اہم معجزہ ہے۔ یہ کیوں اتنا اہم معجزہ ہے، اور کیوں چاروں اناجیل نویسوں نے اس کو اپنے اپنے انجیلی بیان میں درج کیا؟ اس کی ایک ہی وجہ ذہن میں آتی ہے۔ تمام معجزات میں سے یہ واحد معجزہ ہے جس میں بے پناہ لوگ شریک تھے۔ چاروں اناجیلی بیانات میں ہمیں ان لوگوں کا تخمینہ پتہ لگتا ہے جو وہاں موجود تھے، تقریباً 5,000 مرد، اور اگر ہم عورتوں اور بچوں کو بھی اس میں شامل کر لیں جن کو یہودی اپنی گنتی میں نہیں لایا کرتے تھے، اور ایک گھرانے کے 4 افراد بھی گن لیے جائیں تو تقریباً 20,000 لوگ وہاں پر موجود تھے۔ یہ شفا کے معجزات سے ہٹ کر ایک معجزہ تھا۔ بھیڑ یسوع مسیح کے پیچھے ہوتی تھی، اور اس بھیڑ میں سے ایک شخص یا کچھ اشخاص شفا پا جاتے تھے۔ باقی اس کے گواہ تو ہوتے تھے، لیکن وہ اس معجزے سے براہ راست کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہ واحد معجزہ ہے جس میں تقریباً 20,000 لوگ براہ راست متاثر ہوئے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے یہ دعوت اڑائی، ہر ایک کی سیری ہوئی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو 20,000 لوگوں نے اس معجزے سے فائدہ اٹھایا، اور اتنے بڑے حجم کا اور کوئی معجزہ ہمیں اناجیل میں درج نہیں ملتا۔ اس لیے یہ بہت ہی اہم معجزہ ہے، کیونکہ اس کے تقریباً 20,000 گواہ تھے، وہ گواہ جنہوں نے اس روٹی میں سے اور ان مچھلیوں میں سے کھایا تھا۔ اب اس معجزے کے حوالے سے 4 باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آئیے دیکھیں یوحنا ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ یسوع اور ان کے بیشتر شاگرد کفرنہوم میں رہا کرتے تھے، اور وہیں سے وہ اپنی خدمت بجا لایا کرتے تھے۔ کفرنہوم گلیل کی جھیل، جس کو تبریاس کی جھیل بھی کہا جاتا تھا، اس کے کنارے واقع ایک قصبہ تھا، ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ مقدس یوحنا ہمیں بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اور ان کے شاگرد جھیل کے پار گئے، اور وہاں پر ایک بھیڑ ان کے ارد گرد اکٹھی ہو گئی۔ اور یوحنا ہمیں اس بھیڑ کے متعلق ایک بات بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے۔ یہ بھیڑ صرف اور صرف ایک مقصد کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح کے گرد اکٹھی ہوئی تھی۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو ایک معجزے کرنے والے کی حیثیت سے جانتے تھے۔ ان کو یسوع کی تعلیم سے کوئی غرض نہیں تھی، ان کو اس نجات سے کوئی غرض نہیں تھی جو خداوند یسوع مسیح لے کر اس دنیا میں آئے تھے۔ ان کو ہمیشہ کی زندگی سے بھی کوئی غرض نہیں تھی۔ اگر ان کو کوئی غرض تھی تو وہ یہ عجوبہ روزگار معجزات دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ یسوع کو ایک معجزہ کرنے والا، ایک شبدہ باز، ایک فیتھ ہیلر سمجھتے تھے۔ اور یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بھیڑ بہت ہی ضعیف الاعتقاد ہے۔ وہ تماشا دیکھنے کی غرض سے، وہ شعبدہ بازی دیکھنے کی غرض سے یسوع مسیح کے ارد گرد اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے ایمان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کے اعتقاد کی کوئی جڑ نہیں ہے۔ ایک نہایت ہی ضعیف الاعتقاد بھیڑ ہے جو خداوند یسوع مسیح کے ارد گرد اکٹھی ہو گئی ہے۔ مقدس یوحنا ہمیں
محل وقوع بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں اس معجزے کا۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ کیا کہا یوحنا رسول نے؟ یہودیوں کی عید فصح۔ اور بار بار ان کے انجیلی بیان میں ہمیں یہ بات تواتر سے ملتی ہے، یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ اپنے رسول ہونے کے اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے مقدس یوحنا ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جس کو فصح کہا جاتا ہے وہ یہودیوں کی عید تھی، وہ مسیحیوں کی عید نہیں ہے۔ آج ایسی بدعتیں جنم لے رہی ہیں، بلکہ جڑ پکڑ چکی ہیں، جو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہودیوں کی عیدوں کو منانا ضرور ہے، کلام میں لکھی گئی عیدوں پر عمل کرنا ضرور ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے کہ رسول ہمیں کیا سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنے اور یہودیوں میں ایک فاصلہ قائم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ہماری عید نہیں ہے، یہ یہودیوں کی عید تھی، ہمارے لیے اس کا منانا ضرور نہیں ہے۔ ہاں، یسوع ضرور اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ عیدیں منانے یروشلم جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ یہودی تھا۔ لیکن ہم جو اس کے لقب کی نسبت سے مسیحی کہلاتے ہیں، ہمیں ان عیدوں کو اب منانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو وقت ہے فصح کا، اور فصح ان 3 عیدوں میں سے ایک تھی جن کو ہجرت کی عیدیں کہا جاتا تھا۔ اور ان عیدوں کو منانے کے لیے یہودی مرد بلکہ یہودیوں کے پورے خاندان یروشلم جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر ان عیدوں کو منایا جاتا تھا۔ عید فصح کے علاوہ عید پینتیکوست اور عید خیام بھی، بلکہ بعد میں یہودیوں نے روشنیوں کی عید کو بھی، ہنوکا کو بھی اس میں شامل کر لیا تھا، جہاں سارے یہودی مل کر یروشلم میں یہ عید منایا کرتے تھے۔ اور ہم خدا کے کلام سے یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کارواں کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ اب وہ اپنے اپنے گاؤں سے، اپنے اپنے دیہ سے، اپنے اپنے شہر سے عید منانے کے لیے ٹولیوں کی صورت میں نکلے ہوں گے۔ راستے میں ان کو پتہ چلا کہ یسوع بھی یہاں موجود ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سفر اپنی جگہ، تھوڑی دیر چل کر شفا کا تماشا ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اور یوں ایک بڑی بھیڑ یسوع کے پاس جمع ہو گئی۔ یہ یا تو شفا پانے آئے تھے یا شفا کے معجزات دیکھنے آئے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یسوع کے بارے میں جو خبریں ارد گرد پھیل چکی تھیں ان میں کتنی صداقت تھی۔ شفا آج کی طرح اس زمانے میں بھی بکنے والی سب سے آسان مذہبی جنس تھی۔ Healing has ever been the most marketable religious commodity. آپ آج ایک پنڈال لگا دیں اور اس کے اوپر یہ بینر چسپاں کر دیں کہ یہاں لوگوں کو شفا دی جائے گی، تو دیکھیے کہ چرچ خالی ہو جائیں گے۔ جہاں پر خدا کا کلام سنایا جا رہا ہوگا وہ جگہیں خالی ہو جائیں گی، اور لوگ شفا کے حصول کے لیے اس جگہ پہنچ جائیں گے۔ یسوع کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ اس مارکیٹیبل ریلیجس کموڈٹی کو بیچ کر، اس سب سے زیادہ بکنے والی مذہبی جنس کو بیچ کر اپنے لیے پیسے بنا رہے ہیں۔ لوگ بڑی آسانی سے شفا کے دھوکے میں آ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اس بھیڑ کے بارے میں ہمیں یوحنا کیا بتا رہے ہیں کہ ان میں کوئی گہرائی نہیں ہے۔ یہ ایک نہایت ہی ضعیف الاعتقاد لوگوں کا ٹولہ ہے جو شفا دیکھنے کے لیے یا شفا حاصل کرنے کے لیے وہاں پر اکٹھا ہوا ہے۔ تو یہ بعید از قیاس نہیں کہ وہاں پر اتنی بڑی بھیڑ اکٹھی ہو گئی۔ ایک تو وقت فصح کا ہے،
لوگ ٹولیوں کی صورت میں گلیل سے نکل کر یروشلم کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یسوع کا شہرہ ہے، یسوع کی شہرت ہے، جس کو سن کر لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 20,000 لوگوں سے زائد کا مجمع تھا۔ تو پہلی بات جو ہم نے یہاں پر دیکھی کہ ایک ضعیف الاعتقاد ہجوم ہے، ایک کمزور ایمان ہجوم ہے جو یسوع کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہی صرف ضعیف الاعتقاد نہیں تھے، یہاں پر اب ہمیں خداوند یسوع مسیح کے اپنے شاگردوں کے کمزور ایمان کا بھی علم ہوگا۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، پس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے، تو فلپس سے کہا، ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ یسوع مسیح اپنے اندر الوہیت رکھتے ہیں، وہ علیم کل ہیں، وہ سب کچھ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن یہاں پر اپنے شاگردوں کو آزمانے کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ جو اتنی بھیڑ آ رہی ہے یقیناً بھوکی ہوگی، ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، ہم ان سب کو کیسے کھانا مہیا کر سکتے ہیں؟ اور آگے جب ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کا رد عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ ہجوم ضعیف الاعتقاد تھا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی ابھی تک ضعیف الایمان تھے۔ فلپس جس سے کہ یسوع نے سوال کیا تھا، اس نے یسوع کا جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں بھی پوری نہیں پڑیں گی کہ اتنی بڑی بھیڑ کو کچھ کھانے کو دیا جا سکے۔ دوستو، ایک بات قابل غور ہے، اس زمانے کی دہاڑی 1 درہم ہوتی تھی، یعنی مزدور جب ایک پورا دن کام کر لیتا تھا تو وہ 1 درہم کماتا تھا۔ یہاں پر فلپس یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک مزدور کی 6 مہینے سے زیادہ کی اجرت بھی ناکافی پڑ جائے گی کہ اتنے لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ شاید اس کو معلوم تھا کہ خزانے میں یہودا اسکروتی کے پاس صرف 200 دینار ہی پڑے ہوئے ہیں، اور اس نے اپنے محدود وسائل کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے پاس تو 200 دینار ہیں، لیکن 200 دینار سے بھی اتنی روٹیاں نہیں خریدی جا سکتی کہ سب کی شکم سیری ہو سکے۔ فلپس نے اقرار کیا کہ ایسا کرنا ناممکن ہے، اور جو انسان کے لیے ناممکن ہوتا ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ الفاظ پر ذرا غور کیجئے گا۔ فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے۔ ہجوم بڑا ہے، بھیڑ بڑی ہے، وسائل محدود ہیں، اتنے لوگوں کو اکٹھے کھانا نہیں کھلایا جا سکتا۔ یہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح کا ایک اور شاگرد نظر آتا ہے، شمعون پطرس کا بھائی اندریاس۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک لڑکے کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، لیکن یہ تو ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے بھی کافی نہ ہوں گی، کجا اس کے کہ 20,000 لوگوں کو اس میں سے کھلایا جا سکے۔ آپ فلپس کے بات پر غور کیجئے، آپ اندریاس کی بات پر غور کیجئے، دونوں نے اپنے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے، ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ اس قدر نہیں ہیں کہ اتنے بڑے ہجوم کو کھانا کھلایا جا سکے۔ یہاں پر ہمیں شاگردوں کی ضعیف الایمانی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے مسیحا کی قدرت کو دیکھیں گے، جو میرا آج کا تیسرا نکتہ ہے۔
لکھا ہے یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی، بس وہ مرد جو تخمیناً 5,000 تھے بیٹھ گئے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا، اور جو کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری۔ شاگردوں کے لیے ناممکن تھا کہ موجود وسائل سے اتنی بڑی بھیڑ کو کھلایا جا سکے۔ یسوع نے وہی جو کی 5 روٹیاں لیں اور وہی 2 مچھلیاں لیں۔ یہ ایک فلسطینی کی مرغوب غذا تھی اس زمانے کی۔ یہاں نان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ان بڑی روٹیوں کی بات نہیں ہو رہی جو ہمارے گھروں میں بنائی جاتی ہیں۔ یہ جو کی چھوٹی 5 ٹکیاں ہیں، اور سرکے میں بھگوئی ہوئی مچھلی ہے جو کہ کئی دنوں تک تازہ رہ سکتی تھی۔ اسرائیل کے علاقے کے رہنے والے لوگ اس غذا کو بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ It was thought to be a whole meal for them۔ یسوع نے وہی مچھلیاں، وہی روٹیاں تقسیم کر کے پہلے شکر گزاری کی، پھر تقسیم کی اور لوگوں کو دیتا چلا گیا، اور یوں ہوا کہ جو کی ان 5 ٹکیوں اور 2 مچھلیوں سے 20,000 سے زیادہ کے ہجوم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اور اس قدر افراط تھی کہ لکھا ہے بچے ہوئے ٹکڑوں سے 12 ٹوکریاں بھر لی گئیں۔ یہ بڑے ٹوکرے نہیں ہیں، یہ چھوٹی ٹوکریاں ہیں، لیکن جو کچھ بچا وہ وہی تھا جس کو ہم لیفٹ اوورز کہتے ہیں۔ یہ پھینک کے جانے والے ٹکڑے نہیں تھے جو کہ کھائے جا چکے تھے، یہ وہ تھے جو بچ گئے تھے کھانے سے، جن کو اکٹھا کر لیا۔ شاگرد یقیناً روٹی بانٹنے کے عمل میں مصروف رہے ہوں گے، انہوں نے خود کچھ نہیں کھایا ہوگا، اور شاید ان کو یہ فکر ستا رہی ہوگی کہ ہمارے لیے کچھ بچے گا یا نہیں بچے گا۔ اور دیکھیں 12 ٹوکریاں بھری گئیں، تاکہ ہر شاگرد تسلی سے، سکون سے بھیڑ کے چلے جانے کے بعد اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے۔ It was a complete meal, it was a whole meal, it was an abundant meal۔ سب نے پیٹ بھر کر کھایا، اور کوئی ایسا نہیں تھا جو شکایت کر سکتا کہ یہ کھانا مجھے پسند نہیں آیا۔ لوگوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا۔ یہ ایک مکمل ظہرانہ تھا۔ لوگ تو شفا دیکھنے آئے تھے، لوگ تو شفا حاصل کرنے آئے تھے، یہاں تو پیٹ بھر کے کھانا مل گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو نہ صرف ہماری بیماریوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے، ہماری بدروحوں کو نکال باہر کرتا ہے، بلکہ ہمیں پیٹ بھر کے کھانا بھی کھلا رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ اور لوگوں نے سوچا، اب یہ رد عمل ہے اس ہجوم کا، انہوں نے سوچا کہ جس نبی کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ نبی جس کا موسیٰ نے استثنا کی کتاب میں ذکر کیا تھا، وہ نبی یقیناً آ چکا ہے۔ اور اگر وہ نبی آ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح اس دنیا میں آ چکا ہے، اور وہ یسوع مسیح کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ یسوع بادشاہ تو تھے، لیکن کسی دنیاوی بادشاہت کے نہیں۔ یسوع تو آسمان کی بادشاہی کے بادشاہ ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں میں سے چھپا لیا، کیونکہ مسیح کے بارے میں لوگوں کی توقعات خدا کے کلام کی تعلیم کے بالکل برعکس تھی۔ یسوع نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس دنیا میں بادشاہ بنائے جائیں، یسوع نہیں چاہتے تھے کہ وہ رومیوں کے خلاف کوئی فوج کشی کریں۔ یسوع نجات لے کر اس دنیا میں آئے تھے،
اور وہ یہی کچھ کرنا چاہتے تھے۔ وہ شفا لے کر اس دنیا میں آئے تھے اور وہ یہی کچھ کرنا چاہتے تھے۔ لوگوں نے ان کی تاج پوشی کرنا چاہی، یسوع نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ دوستو، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ یسوع مسیح کا اتنا اہم معجزہ، ابھی تو اس پر میں نے آپ سے چند اور باتیں کرنی تھیں، لیکن وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ خدا نے چاہا تو آئندہ پروگرام میں ہم مزید اس معجزے کے بارے میں چند باتیں سیکھیں گے۔ آج ہم نے دیکھا ایک ضعیف الاعتقاد ہجوم ہے جو یسوع مسیح کے پیچھے چلا آیا۔ ایک بھیڑ ہے جو یسوع مسیح کے پیچھے چلی آئی۔ وہ شفا لینے آئے تھے، وہ نجات لینے نہیں آئے تھے، وہ ہمیشہ کی زندگی لینے نہیں آئے تھے۔ ایک طرف ہم نے اس ہجوم کی ضعیف الاعتقادی دیکھی تو دوسری طرف ہم نے یسوع مسیح کے شاگردوں کی کم ایمانی دیکھی۔ انہوں نے جب 20,000 لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکیں۔ یسوع نے جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کر شکر گزاری کی اور ان کو تقسیم کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 20,000 سے زائد لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور شاگردوں کے لیے بھی کافی کچھ بچ رہا۔ ایک مکمل ظہرانہ تھا یہ۔ اور اس کے بعد وہ یسوع کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن یسوع ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، روپوش ہو گئے۔ اگر خدا نے زندگی دی تو اگلے پروگرام میں بھی اس نہایت اہم معجزے کے بارے میں اور چند باتیں کریں گے۔ تب تک کے لیے میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازیں۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر آ رہی ہوں گی۔ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں، ہم سے اسکائپ یا فیس بک کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی مفید آراء اس پروگرام کو مزید نکھارنے میں ہماری مدد کریں گی، تو ہم سے رابطہ ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو انجیل مقدس کا کوئی نسخہ چاہیے تو تب بھی اپنا نام اور پتہ ہمیں لکھ بھیجیے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جلد از جلد یہ آپ کو ارسال کر سکیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ آمین۔ آپ کا میزبان اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔